تو آیا ان کے پاس رسول بہت ہی عزت والا، اور یہ دعوت دی، ان سے یہ کہا، مطالبہ کیا، ان ادو الی عباد اللہ، کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو۔ یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ بنی اسرائیل، جنہیں فرعون نے غلام بنا رکھا تھا اور ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا تھا، اذیتیں دیتا تھا۔ غلامی بذات خود ایک تکلیف ہے، کسی کی آزادی سلب کر لی جائے اور محض ان کو غلام بنا کے رکھا جائے تو بذات خود ہی ایک بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش ہے، بڑی تکلیف ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت فرعون کی طرف ہوئی، اس کے دو مقاصد تھے، ایک بیان توحید جو ہر نبی کا مقصد ہوتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو۔ یہ نفی و اثباتاً اللہ کی توحید کی دعوت۔ اس بات کیا ہے؟ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اور نفی کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نفی اور اس بات کے ساتھ مل کر توحید پوری ہوتی ہے۔ خالی نفی بھی توحید نہیں ہے اور خالی اس بات بھی توحید نہیں ہے، بلکہ نفی اور اس بات مل کر عقیدہ توحید کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا، جو ہر نبی کا مقصد تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اور بھی تھا، اور وہ تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے اور اس کی غلامی سے آزاد کرانا، کہ تم نے اللہ کے آزاد بندوں کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان ادو الی عباد اللہ، حوالے کرو میرے اللہ کے بندوں کو، اپنی غلامی سے نکالو انہیں، میرے ساتھ بھیجو انہیں، آزاد کر دو انہیں۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، بڑا امانت والا، امانت دار رسول ہوں، جس کا معنی یہ کہ اللہ کا سچا پیغام پوری امانت کے ساتھ تمہیں پہنچاتا ہوں۔ اور دوسرا معنی یہ کہ جب بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو گے تو بنی اسرائیل کے تعلق سے جو ان کے حقوق ہیں اور جو ان کے معاملات ہیں وہ پوری امانت کے ساتھ انجام دوں گا۔ تو میں رسول امین ہوں، امانت والا رسول ہوں،